ایک سوال ہے جو آج کل بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے اور بڑا اس کا بھی بار بار اس کا مطالبہ ہوتا ہے، اور وہ ہے بٹ کوائن۔ یہ آج کل ایک نیا بزنس نکلا ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ یہودی اپنی چالیں بدل کر مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے حرام کھلانا یا ناجائز کھلانا، یہ اس کا مشغلہ ہے۔ چالیں بدلے گا، کھانے پینے میں سنت رسول چھڑانے کے لیے اس نے کیا کچھ کیا ہوا ہے آپ کے سامنے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دائیں سے کھاؤ دائیں سے پیو۔ یہودی چونکہ مسلمانوں سے سنت چھڑانا چاہتے ہیں، یہودی ہوں یا کوئی بھی دوسرے غیر مسلم ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کھانے کے لیے؟ آج کل جو سلسلہ بنا ہوا ہے، چلے میں ہاتھ میں پکڑ لیتا ہوں، آج کل جو سلسلہ چل رہا ہے وہ چھری اور کانٹے کا۔ تو آپ کو معلوم ہے چھری عموماً دائیں ہاتھ میں پکڑ کے اور کانٹا ایسے چبو کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ کس ہاتھ سے کھایا؟ کس ہاتھ سے کھایا جاتا ہے؟ بائیں ہاتھ سے۔ اب انہوں نے چھری کانٹے کو ایک ماڈرن ڈیزائن دے کے مسلمانوں کو بائیں ہاتھ سے کھلایا، اور پینے والوں کا سسٹم بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر دائیں ہاتھ میں کبھی سینڈوچ پکڑا ہوا ہو تو بائیں ہاتھ میں پیپسی ہوتی ہے۔ چائے آ کے آ گئی تھی، چائے کہ مسلمان پیالے سے پیتے، کہا نہیں، کپ اور ساسر چاہیے۔ کپ دائیں ہاتھ میں ہوتا ہے، ساسر بائیں میں ہوتی ہے، اور ڈیلتے ہیں ساسر میں، پرچ میں، اور بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی تجارت کے سلسلے ہیں ان میں سے یہودیوں کی سازشوں کے نتیجہ میں کوشش رہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا کوئی سکیم، کوئی سسٹم ایسا ڈالیں کہ مسلمانوں کو یہ جو لگا ہوا ہے یا لگائیں، اس کو بڑھائیں، آگے بڑھائیں، یہ پیچھے نہ جائیں، حلال کھانے سے ان کو روکیں۔ ان کی بہت ساری قسموں میں سے سود کو نئے نئے نام دیے گئے، کہا گیا یہ منافع ہے، یہ پروفٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، جبکہ وہ سود ہی ہے، چاہے وہ کتنے بھی نام دیں گے۔ اسی طرح کبھی کوئی سکیم آ جاتی ہے، شیک ہینڈ سکیم، کچھ عرصہ پہلے ایک جگہ سننے میں آئی تھی کہ شیک ہینڈ سکیم چل رہی ہے، گولڈن چانس سکیم، خوبصورت قسم کے نام دیں گے، ہوگا وہ سارے کا سارا جوا، کسی نہ کسی طرف سے سود اور جوا، گیمبلنگ۔ ابھی آج کل یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے بٹ کوائن کا، یہ بھی آپ جانتے ہوں گے کیا آج کل یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ ایک کچھ عرصہ پہلے تک یہ جو سسٹم چل رہا تھا نا شیئرز کا، ہوا میں شیئر ہیں، کوئی اس کا کوئی وجود نہیں ہے، کمپنی نہیں، فیکٹری نہیں، مل نہیں، ایسے نام دیا اور شور کر دیے، شیئر لوگ لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، منافع مل رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، لیکن اصل میں اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ اسلام ایسی کسی چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی سے ملتا جلتا یہ آج کل نیا نام ایک آ گیا ہے بٹ کوائنز۔ لوگ راتوں رات کروڑ پتی اور لاکھ پتی ہو رہے ہیں، راتوں رات غریب ہو رہے ہیں۔ اسلام میں ایسا کوئی بزنس نہیں ہے جس میں کوئی آدمی راتوں رات کروڑ پتی ہو جائے۔ اسلام میں بڑے واضح، صاف ستھرے اور آسان طریقے سے بزنس ہیں۔ یہ کبھی لاٹری آ جاتی ہے، یہ کوریا کی لاٹری ہے، یہ تھائی لینڈ کی لاٹری ہے، بھائی کہاں سے لاؤ گے حلال لاٹری تم؟ چاہے کوریا سے آئے وہ بھی غیر مسلم، تھائی لینڈ سے آئے تو وہ بھی غیر مسلم۔ ان لاٹریوں میں لوگ اپنی تباہیاں بھی کر رہے ہیں، کچھ کو آ جاتا ہے تو مزے کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی حرام ہے۔ حلال کھانے کے لیے آپ کو آج کے دور میں، جیسے پہلے کسی نے سوال کے شروع میں لکھا تھا کہ آج کے پرفتن دور میں حلال روزی کمانا بھی ایک بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ حلال کے ذرائع بہت کم ہوتے جا رہے ہیں، یا ان کے اندر کوئی نہ کوئی چیزیں ایسی داخل کی جا رہی ہیں کہ آدمی کسی نہ کسی طرح سے پزل ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں۔ یہ کوئی بھی ذریعہ جس ذریعے سے کوئی آدمی سمجھے کہ میں راتوں رات آسمان پر چڑھ جاؤں گا، یہ ذریعہ اسلام میں جائز نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں تجارت کے اصول طے ہیں، اور ان تجارت کے اصولوں میں سے ایک بہت بڑا اصول یہ ہے کہ چیز آپ کے سامنے موجود ہے، اس کی قیمت لگائیں، اس کو اٹھا کے اپنے گودام لے جائیں، پھر اس کو بیچیں۔ اور آج آپ کو معلوم ہے ہماری مارکیٹ میں ایسا کاروبار بہت تھوڑا رہ گیا ہے، انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بک رہی ہیں، خریدی جا رہی ہیں، ملک سے ملک بدلی جا رہی ہیں، کوئی کہیں ہینڈ اوور کرنے کا کھاتا ہی نہیں رہا۔ جبکہ اسلام نے کہا کہ جب تک آپ اپنی ملکیت میں کسی چیز کو نہیں لے لیتے تب تک آپ آگے نہیں بیچ سکتے۔
اسی طرح کا یہ معاملہ ہے جو نئے قائم جب شروع کیے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔